مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس مجلس عزا میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان، منتظمین، معاونین، بالخصوص محترم جناب شیخ اختر صاحب اور ان کے فرزندان کا یہ انتظام و انصرام بارگاہ عزتی میں قبول و مقبول ہو۔ جتنی جائز مراد نیک مقاصد آپ کے اذہان میں، دلوں میں کہیں بھی محفوظ ہیں، آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے نوکری آواز میں؟ ایک عرصہ ہو گیا، کافی سال ہو گئے یہاں پہ پڑھتے ہوئے، میزبان ہوں، مہمان نہیں، چونکہ آغاز ہی میں نے ہی یہاں پہ مجلس کا آغاز کیا تھا، اس لیے کمیل بھائی اور اختر صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ خود بانی، تو بانی کے ساتھ حوصلہ افزائی کرنا آپ کی مہربانی، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ کوئی طولانی مجلس نہیں پڑھنی، آپ کا یہاں بیٹھ جانا عبادت ہے، اور میرے طریقہ گفتگو سے آپ واقف ہیں، نہ کبھی جابر کر کے پڑھا، نہ کبھی چھینا جھپٹی سے داد لی، جتنی مل جائے اسی پہ اکتفا کر لیتا ہوں۔ پہلا فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ 9 لاکھ کی طرف فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں جمع ہوئے ہو۔ پھر سنیے، 9 لاکھ کے لشکر کی طرف فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں جمع ہوئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ ایک گزارش ہے، نوجوانوں سے اپیل ہے، خاص طور پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، یہ خطبات جو ہیں بادشاہوں کے، انہیں خاص طور پہ پڑھا کریں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کو ایسے ایسے فکرے مل جائیں گے جن سے معرفت کو معراج حاصل ہوتا ہے۔ مخدومہ کونین بنت علی کا ایک فکرہ شام کے دربار میں تاریخ کی پیشانی پر ہمیشہ دمکتا رہے گا۔ میں اس فکرے کو پڑھنے کا بھی شاید حق ادا نہ کر سکوں، میری زندگی ہے، اس ایک فکرے میں میری زندگی بند ہے۔ میں سمجھتا ہوں فصاحت و بلاغت شاید پیچھے رہ گئی، اور علی کی بیٹی کا ایک فکرہ پتہ نہیں کتنی بلندی پہ تھا۔ ملعون نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کا کیا حال کیا۔ اس وقت علی کی بیٹی نے نوک سینہ پہ بھائی کے سر کو دیکھا اور فرمایا کہ ہم نے تو خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ میری زندگی ہے، یہ فکرہ نہیں ہے، یہ میری زندگی۔ جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، صاحبان معرفت سے میری گفتگو ہے، ہم نے تو خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ میں بادشاہ حسین کے خطبات کے چند لفظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ فرمایا مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو،
جو اب نہیں بولا اس نے کب بولا؟ تھوڑی آواز بڑھا، گلا تھکا ہوا ہے، ساؤنڈ تھوڑی بڑھا۔ مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ کون ان فکروں کو پڑھنے کا حق ادا کرے، یا کون ان فکروں کو سن کے داد دینے کا حق ادا کرے؟ فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے۔ فکر سنیے، بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں۔ ان فکروں پہ دیواریں بولتی ہیں، آپ عزادار ہیں۔ ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، کہکشاں ہماری رہ گزر کا نام ہے، روئے زمین پر وہ فقط ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ حسین اٹھے ہوئے، ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن میزبان، میں نے کبھی بھی ذکر کو کچھ اور نہیں سمجھا، صرف ذکر سمجھا، نوکری سمجھی۔ تو جتنی طاقت بساط ہوتی ہے بخار صاحب بہتر جانتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ ابتدا سے مجھے سنتے ہیں اور میں ان کی دعاؤں کی چھاؤں میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا فرمایا کہ وہ فقط ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ کبھی انسان نے سوچا ہی کہاں ہے، رکوع میں علی انگوٹھی دے بھی دیتا ہے، نماز بھی ہو جاتی۔ انگوٹھی بھی رکوع میں چلی گئی، ہاتھ بھی بلند ہو گیا، سائل نے انگوٹھی بھی لے لی، نماز بھی ہو گئی۔ کبھی انسان نے سوچا ہی کب ہے کہ کائنات کا پیغمبر سجدے میں ہے اور رسول کی پشت پر حسین آ گئے۔ یہ معمولی نماز نہیں تھی، 1,24,000 پیغمبروں کی نماز تھی۔ کائنات کا سب سے بڑا نمازی سب سے بڑی مسجد میں نماز نہیں، نماز کا رکن سجدے میں تھا۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، پڑھنے والا صاحب معراج۔ بیٹھا ہو تو بولے ورنہ جا پر کوئی نہیں۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، پڑھنے والا صاحب معراج۔ پشت پہ کون آئے؟ حسین ابن علی، بچپن کے عالم میں بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ، بے نیازی کے ساتھ حالت نماز میں رسول تھے، اور پشت پہ آ کے حسین بیٹھ گئے۔ تسبیح شروع ہوئی، سبحان ربی العالی و بحمدہ، دوسری بار پڑھا سبحان ربی العالی و بحمدہ، خوشبو آئی حسین ہے۔ تیسری بار پڑھا، سوچا وارث شریعت ہے خود ہی اتر جائے گا۔ تیسری بار پڑھا، چوتھی بار پڑھا، حسین نہیں اترے۔ پانچویں بار پڑھا، حسین بیٹھے رہے۔ چھٹی بار دہرایا، حسین نہیں اترا۔ کوئی لفظ سمجھے گا تو بولے گا۔ ساتویں مرتبہ دہرایا، اللہ کا اطمینان مطمئن ہو کے بیٹھا رہا۔ لڑ کے داد لینے کی عادت نہیں، جتنا بولو گے مجھے قبول ہے۔ یہ ممبر ہے، یہ ذکر ہے، یہ میرا ہاتھ ذکر پہ، مجھے اس کی قسم ہے بیان وہی پڑھ رہا ہوں جو حق ہے۔ بڑے سے بڑا نمازی ہو، بڑے سے بڑی مسجد ہو، واجب نماز کے واجب سجدے میں
زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ 7 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد ارادہ کیا کائنات کے رسول نے، سر اٹھاؤں یا آسمانوں پر آواز جبرائیل جلدی جا، حسین ہے یوسف نہیں۔ بیدار بیٹھے ہو تو بولو تمہاری مرضی۔ اللہ آپ کو سلامت، آپ جیے، آپ آباد رہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ ڈاکٹر صاحب مولا آپ کے بچوں کی زندگی کرے۔ جلدی جا، حسین ہے یوسف نہیں۔ جبرائیل نازل ہوا، اللہ بعد از درود و سلام کہہ رہا ہے۔ فکر سنیے گا، ایسے ہی ذہن میں آ گئے۔ نماز بھی میری، تو بھی میرا، حسین بھی میرا۔ میں خود کہہ رہا ہوں جب تک حسین بیٹھا ہے، جب تک میں وقت کا تعین نہیں ہے، جب تک میں وقت کا تعین نہیں ہے، اپنی مرضی کے عالم دین سے پوچھئے گا۔ حسین کا رخ کعبے کی طرف نہیں تھا، نمازیوں کی طرف تھا۔ اپنی مرضی کے عالم سے پوچھئے گا، حسین نمازیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تھے۔ نمازی پریشان ہوئے، تسبیح طویل ہو گئی، سر اٹھایا، حسین کو دیکھا، پھر جھک گئے۔ کیا پڑھا جائے کیا آپ سن؟ پھر حسین کو دیکھا، پھر جھک گئے۔ یہ میرا شعر نہیں ہے، بلال کاظمی صاحب کے 2 مصرے۔ میں اپنی ساری شاعری ان پہ قربان کرنے کو تیار، اس انداز اور اس اسلوب کا شعر کہہ دیا۔ فرماتے ہیں جہاں وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین۔ ہر بندہ نہیں بولے گا، جس کا عقیدہ بولے گا وہی بولے گا۔ وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے، حسین آپ کو عزت۔ چار فکرے میں ابوالفضل العباس کے پڑھتا ہوں۔ یہ کچھ چیزیں ہوتی جن میں آپ کی روح لگی ہوتی ہے، ان الفاظ میں میری روح لگی ہوئی ہے۔ یہ بھیک میں ملے، مولا کی قسم پتھر بھی رکھے وہ بھی بول پڑے۔ فکرے نہیں ہیں، آفاقیت ہے، الہام ہے، بس نعمت ہے جو مجھے نصیب ہوئی۔ یہ میں فضائل کا فکرہ پڑھ رہا ہوں، اسے دل پہ لکھیے گا، اس سے بڑا فکرہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے۔ 9 محرم میدان کربلا، مصلی عبادت پہ بیٹھے ہیں حسین۔ نماز ختم کی بادشاہ نے، یا ایک صحابی پریشان ہو کے دوڑتا ہوا آیا۔ بادشاہ دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا۔ یہ حق پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا۔ خیبر شکن کے بیٹے نے جلال سے دیکھا اور ایک ہی فکرہ فرمایا، انہیں جا کے کہہ دو ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا، آج کے لیے نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں صاحبان معرفت، ہر بندہ شاید داد نہ دے، لیکن جو معرفت والے صاحبان بیٹھے ان کے لیے پڑھ رہے۔ ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا، آج کے لیے نہیں۔ مولا کی قسم، مصلی سے اٹھے، آواز دی، عباس جی آقا جاؤ ان سے بات کرو۔ 9 محرم میدان کربلا، جاؤ ان سے۔ آج میں لاہور کے اس مجمع کے امتحان لیتا ہوں،
کہ معرفت کی کس منزل پہ آپ بیٹھے سانس لے رہے ہیں. گرمی بے شک زیادہ ہے، نجف کو چوم کے آنے والی ہوا محسوس ہو تو دعا کیجیے گا. جاؤ ان سے بات کرو. اشحل نامی راہوار پر علمدار حسینی سوار ہوئے. حضرت عباس کا قد ہاشمیوں میں سب سے بلند تھا. اشحل کا قد راہواروں میں سب سے اونچا تھا. اشحل نامی راہوار پر علمدار حسینی سوار ہو کر 9 لاکھ کے سامنے آئے. عین اللہ کے بیٹے نے ایک ہی نظر میں 9 لاکھ کو دیکھا. پیچھے کیا کروں، جن کی توجہ ذکر کی جانب ہے ان سے بات کر رہا ہوں. سنیے گا، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. اختر بھائی، 9 لاکھ کو عین اللہ کے بیٹے نے ایک ہی نظر میں دیکھا. نظروں میں جلال ایسا تھا، 9 لاکھ کے چہروں پر موت کی سردی چھا گئی. منبر کی قسم حق پڑھ رہا ہوں، 9 لاکھ سہم گئے، سکوت چھا گیا. وہاں پر رکابوں پہ زور دے کے اٹھے اور وہ فکرہ فرمایا جو پرواز کر کے پڑھا جائے تو شاید حق ادا نہ. فرماتے ہیں میں اپنے کریم سردار کے کرم کی وجہ سے تمہیں ایک رات کی سانسیں ادھار دینے آیا. جنہیں ذکر سنو. میں اپنے کریم سردار کے کرم کی وجہ سے تمہیں ایک رات کی سانسیں ادھار دینے آیا. 9 لاکھ میں سے سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، چھپی ہوئی، گھبرائی ہوئی ایک آواز ہے. ہم 9 لاکھ ہیں، آپ تنہا ہیں، چاہیں تو آپ کو واپس ہی نہ جانے دیں. علی کے بیٹے کے چہرے پر اللہ کا جلال نمودار ہوا. 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فکرہ بولا. فرماتے مجھے پہچانو، میں صفین والا عباس ہوں. مجھے پہچانو، میں صفین والا عباس ہوں. فکر سنیے گا. فرماتے میں علی کا علی بیٹا ہوں. چاہوں تو راہوار پر بیٹھ کے لڑوں، چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے جنگ کروں، چاہوں تو تلوار کے ساتھ، چاہوں تو تلوار کے بغیر. تم سے مجھے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. میں عباس فقط کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے. جو غازی کے مرید بیٹھو میرا ساتھ دیجئے گا، باقیوں کی خیر. بسم اللہ، تم جیو. 4 فکرے حضرت عباس کے، 4 فکرے مولا حسین کے. بس 4 فکرے میں نے پڑھنے ہیں. ہم شکل پیغمبر کے. ایسے ہی دل چاہا کہ چلیں تھوڑا حصہ میرا بھی ڈل جائے. بہت کم لکھتا ہوں، کبھی کبھی لکھتا ہوں. جب کوئی امر ہو جائے، جب کوئی الہام ہو جائے تب لکھتا ہوں. یہ صراط مستقیم ہے. بڑی احتیاط ہوتی ہے آل محمد کی مدح لکھنے میں. جنہوں نے حق عطا کیا، حضرت انیس، میر دبیر، قلم توڑ دی انہوں نے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، چھوٹا سا بھکاری امام حسن کے دروازے کا. 9 لاکھ سے میں ہم شکل پیغمبر کی گفتگو پڑھ رہا ہوں، جس کو رجز بولتے ہیں، جو میدان میں تعارف کروایا جاتا ہے. پہلا فکرہ جانتے ہیں شہزادے نے کیا کہا؟ 9 لاکھ کو دیکھ کے کہا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے وہ کون ہے.
جو سوچ کے داد دیتا ہے میں اس پہ بھی راضی ہوں، جو 4 دن بعد فون پہ داد دیتا ہے میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ جو جانتے ہیں ذرا وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے بچے ان کو بتا دوں۔ میدان جنگ میں تعارف کا طریقہ یہ تھا کہ 3 پشتوں تک تعارف کروایا جاتا تھا کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا۔ گرمی میں اتنی داد بڑی ہوتی ہے۔ یکم محرم سے ہم حبس میں پڑھ رہے ہیں، میں اندازہ ہو گیا کہ گرمیوں میں اتنی داد بہت ہوتی ہے۔ فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی میں ہی بتاؤں گا میں کون، مجھے سنی اور میں نوکری تمام کروں۔ فرماتے ہیں اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو۔ دعا کے لیے اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو۔ میرا دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام، جو اس مصرے میں بول پڑے وہ صاحبان معرفت ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو۔ جب میں بہت اچھا مصرع پڑھوں گا تو بھائی کی تسبیح میرے ہاتھ میں آئے گی اور مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اب میں نے معراج کروا دی۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ یہ میں کم از کم 100 سے زیادہ تسبیحاں لے چکا ہوں ان سے۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو۔ جنہوں نے داد نہیں دی انہوں نے مصرع سمجھا نہیں۔ میں 4 سطریں پڑھوں شہزادے کی شان کی تاکہ وہ بھی شامل ہو جائیں جنہوں نے داد نہیں دی۔ مولا کی قسم مر جانا زندگی فنا ہے، کچھ میرے الفاظ میرے بعد بھی شاید دہرائے جائیں گے۔ ان میں سے یہ 4 سطریں ہیں قبولیت کی جو میں پڑھ رہا ہوں شہزادے کی شان میں۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، بخاری صاحب، عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل پیمبر ہونا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جیئیں، آپ آباد ہیں۔ جنہیں ذکر سے عشق ہے، جو ذکر کو عزت دیتے ہیں اور ذکر کی تائید میں بولنا اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ تقریباً چہرے میرے دیکھے بھالے ہیں، عرصہ ہو گیا لاہور پڑھتے ہو۔ اب 4 سطریں واجب ہوگی پڑھنا، اگر آپ نہ بولتے اس انداز سے میں شاید نہ پڑھتا۔ میں 1 منٹ کروں گا، جو مشکل ترین دعا ہے دل میں رکھیے گا۔ اس قطعے پر پتہ نہیں کتنی دعائیں قبول ہو چکی۔ بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا۔ بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا، یعنی قرآن میں قرآن، کل تک بولو شعر بڑا پڑھ رہا ہوں، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا۔ یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا۔ بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے ہو؟ اس لیے کہہ رہا ہوں اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں
کہیں بڑھ کر ہوں جان لو، میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو، لہجہ ایسا، جلال ایسا، روب ایسا، 9 لاکھ پہ سکوت چھا گیا۔ شہزادے نے سکوت کو دیکھ کے فکرہ کہا تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں علی کے جلال کا۔ میں بسم اللہ، اچھا بسم اللہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ جی آپ سے کہا تھا نا میرے ہاتھ میں آ جائے گی، کل میں نے آپ کے پاس آنا ہے انشاءاللہ، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ ڈاکٹر کیسر صاحب تشریف فرمائے، اور بہت عرصے کا تعلق ہے، اور میں ہمیشہ ان سے ہی اپنے گلے کے جتنے مسائل ہوتے ہیں پڑھنے کے، وہ ہمیشہ ان کے پاس ہی جاتا ہوں۔ بس وہ ٹائم تھوڑا مشکل سے ملتا ہے، مصروف لوگ ہیں، تو کل شام کو میں حاضری دوں گا انشاءاللہ مجلس سے پہلے۔ تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں۔ فرماتے ہیں میں میدان میں لڑنے آیا ہوں، اور تم جانتے نہیں ہو کہ ہماری تلواروں کے جوہر کیا ہیں۔ فرمایا خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا، کوئی سمجھے گا تو بولے گا۔ فرماتے ہیں کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا۔ اڑتے ہوئے فضا میں ایک ترکیب استعمال کی بادشاہوں کی تائید سے اور ان کے کرم سے، اور پہلی بار مجھے یہ شرف ملا کہ یہ ترکیب سب سے پہلے میں نے استعمال کی۔ اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا۔ فرماتے ہیں ایک بار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں۔ یہ دونوں جو ہوتی ہیں حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، لوہے کی ہوتی ہیں اور بہت مضبوط ہوتی ہیں، خود بھی اور زرہ بھی۔ فرمایا ایک بار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں، گردن کے ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا میں۔ اب گرہ نہ سمجھے کوئی تو میں کیا کروں؟ آپ جی آپ سلام۔ مجبوری یہ ہے کہ لکھنا ادب ہوتا ہے، تو چھوٹے لفظ مجھے آتے نہیں ہیں لکھنے، سستی داد لینی بھی نہیں آتی۔ فرماتے ہیں ویسے تو تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں۔ بیٹھے ہیں حضور، آپ کی دعوت میری عزت، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں۔ کسی نے کہا تلوار کے بغیر کیسے لڑتے ہیں؟ فرمایا اگر میں چاہوں ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں۔ جنہوں نے داد نہیں دی گھر جا کے سوچئے گا مصرے کی بنت اور گہرائی کیا ہے۔ اگر میں چاہوں ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، قافیہ اکھاڑ دوں، بڑا مشکل قافیہ ہے، شاعری میں وہ لفظ استعمال نہیں کیے جاتے جو سماعت کو اچھے لگتے ہو۔ کوشش کی ہے کچھ اور قافیے ڈھونڈنے کی۔ ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں۔ جن کے دل معرفت سے لبریز ہیں وہ مثل سمجھے گے۔ ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں۔ تم تھک بھی جاؤ تو مصرع دل پہ اترے گا۔ ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں۔ آپ جی بسم اللہ۔ فرماتے ہیں، اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 2 ہستیوں کو بادشاہ حسین نے حکمن کہا تھا
کہ جاؤ اور لڑو. قاسم ابن حسن اور ہم شکل پیغمبر. میری ساری پڑھائی بھول جانا, یہ ایک فکرہ یاد رکھنا جو میں پڑھ رہا ہوں. یہ میری تمام تر جتنی بھی نظمیں لکھی ہوئی ہیں ان سب سے بھاری فکرہ ہے. جب جانے لگے تو امام علیہ السلام نے بلایا, اکبر. جی بابا. اسے باپ کا حکم نہیں, امام وقت کا حکم سمجھنا. میدان میں پہنچ کے میمنہ سے میسرہ, میسرہ سے قلب لشکر, ہر سر تک تیری تلوار پہنچے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بابا اتنی تاکید کیوں؟ فرماتے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. آپ جیو, آپ سلامت رہو بیٹا. پورا مجمع بولے, پورا مجمع. جس کی رگوں میں علی کی مودت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رس کر رہی ہے, جو زمانے کی بدلتی ہوئی کروٹوں سے کبھی عقیدے میں بس نہیں ہوتا, جسے غازی کا علم میں بسم اللہ کر دیتا ہے, میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ. کرار کی قوت کبھی بزدل نہیں بنا. ارے جیو, بزدل نہ بولے, اللہ اسے سلامت رکھے, بزدل نہ بولے, اللہ اسے آباد رکھے. بزدل نہ بولے. تم جیو بیٹا. جس کے دل کے اندر محبت شجاعت بن کے گونجتی ہے, مل کے بسم اللہ. مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے لارا حیدر. میں بسم اللہ کر کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. توجہ آپ کے حاصل ہو گئی. میں حاصل مصرع آپ کے دامن میں ڈالنے لگا. 9 لاکھ کو دیکھا, چہرے پہ جلال, لہجے میں گھنگھراج. فرماتا میں لڑنے آیا ہوں اور لڑے بغیر نہیں جاؤں گا, اس لیے تمہیں خبردار کر رہا ہوں. ابھی بھی وقت ہے, راستہ بدل دو. اللہ اکبر. اور فکرے جو فرمائے مولا کی قسم نور سے بھی لکھے جائے تو حق ادا نہ ہو. فرماتے ہیں جوش علی کے, آپ تک جس نے داد نہیں دی کوئی دکھ نہیں, ان مصروں میں جو چپ رہے گا مجھے دکھ دے گا. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو, اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. یہ میرے جڑے بندھے ہوئے ہاتھ ہیں, یہ جھکا ہوا سر ہے, یہ نہیں دیکھنا کون پڑھ رہا ہے. مصرع دل پہ جتنی طاقت سے اترے اتنی طاقت سے بولنا. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو, اموی ہو تم تو ہاشمی. چہرے پہ جلال آ گیا, جلال آمیز لہجے میں فرمایا اموی ہو تم تو ہاشمی, تلوار سے ڈرو, وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو, عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو. عباس کے سکھائے, عباس کے سکھائے, اللہ تمہیں آباد رکھے. عباس کے سکھائے. میں ابوالفضل العباس کا شاگرد خاص ہوں. مجھے انداز حرب میرے استاد محترم نے سکھائے. اگر میں نے وہ بروئے کار لایا اور تلوار ویسے چلائی جیسے مجھے ابوالفضل العباس نے سکھائی ہے تو تم جانتے نہیں ہو کہ قیامت کیسے آئے گی. کسی نے کہا جی کیا ہو جائے گا؟
فرماتے ہیں میں لڑ پڑا تو موت کا دل کانپ جائے گا، جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ اللہ تمہیں آباد و شاد۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، آپ جی آپ آباد رہے، مولا آپ کا آباد رہے۔ جو روح نکالتا ہے وہی۔ پہلی بار حضرت عباس نے قدموں پہ مولا کے ہاتھ رکھا، اور پہلی بار تب اجازت مانگی جب ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے آیا۔ میں بسم اللہ کرا جی، خالق آپ کو سلامت رکھے۔ فرماتے ہیں مولا اپنے جوان نہ مرا، مجھے میدان بھیج۔ میں یہ مضمون 1.5 گھنٹہ پڑھتا ہوں، گنتی کے 7 منٹ پڑھنے۔ مولا تمہارے آنسو، تمہاری ہائے، تمہاری بلند ہوتی آوازیں، تمہارے سوگوار چہرے اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کرتے ہوئے اجر عظیم عطا فرما۔ 71 بار جس نے اجازت مانگی اسے عباس کہتے ہیں۔ 71 بار۔ پہلی بار شہزادہ علی اکبر جب اٹھا کے لائے، پوچھو دوسری بار کب مانگی؟ اب صرف قدموں پہ ہاتھ لے کر رو کے اجازت مانگی۔ جب 70 مقامات سے قاسم کو جمع کیا نا حسین نے، بڑا عجیب فکرہ کہا ابو الفضل عباس نے، مولا میرا 13 سال کا شاگرد تھا، ظالموں نے بڑی بے دردی سے مارا ہے، اتنی مہلت دے میں قاسم کا انتقام لے لوں۔ جانتے ہو بادشاہ نے کیا فرمایا؟ عباس تجھے کیسے بھیجوں؟ کیوں مولا؟ فرماتے تو جانتا نہیں میری بہنیں تیرے آسرے پہ آئی ہیں۔ بڑی قبول مجلس ہے۔ شیخ اختر صاحب ان کے خانوادے کو مولا سلامت رکھے۔ تو جانتا نہیں میری بہنیں تیرے آسرے پہ آئی ہیں، تجھے میدان بھیجو تو بہنوں کو تسلی کیسے؟ تیسری بار جب اون و محمد نے زین چھوڑی، قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا تیرے بچے مارے جائے اور نوکر زندہ رہے۔ فرماتے تجھے کیسے بھیجوں، تو میری فوج کا سالار ہے۔ قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا آج تک تو کچھ نہیں پوچھا، آج ایک سوال کا جواب دے، جس فوج کا میں سالار ہوں میری فوج کہاں ہے؟ نہ اکبر ہے، نہ قاسم، نہ اوسجا، نہ حبیب۔ مولا یا آپ رہ گئے یا میں رہ گیا، یا گہوارے والا رہ گیا۔ نہیں غازی تجھے نہیں بھیجنا۔ کیوں مولا؟ فرمایا تیری شکل میرے بابا علی سے ملتی ہے، جب میں تھک جاتا ہوں پھر تیرا چہرہ دیکھتا ہوں۔ تم نے سمجھا نہیں میرا جملہ، میں ادب سے پڑھنے کہا تھی۔ جب میں لاشیں اٹھا کے تھک جاتا ہوں پھر میں تجھے غور سے دیکھتا ہوں، میری تھکن اتر جاتی ہے۔ تجھے بھیجوں گا تو کس کو دیکھوں گا؟ مجھے نہیں معلوم کس وقت خیمے میں آئے۔ مقتل کہتا ہے ایک بار خیمے آئے، منظر ہی عجیب تھا۔ بی بی لبابہ خاتون، قرآن کھلا ہوا، آنکھوں میں آنسو، زبان پہ ایک ہی غربت بھرا فکرہ، واہ غربتہ ہائے غریبی۔ فرماتے تھک گئی ہیں تو مدینے سے نہیں آنا تھا۔ مولا تیری وفاؤں کی قسم تھکی تو نہیں، تو پھر غریبی کی آواز میری زندگی میں؟ مولا قیامت ہی ایسی ہے۔ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ مولا جس کی تعظیم میں توڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، حسین کی وہ بیٹی 19 بار میرے خیمے آئی ہے۔ اسے عبادت کہتے ہیں۔ یہ جو آپ گریہ بلند ہوا ہے نا، یہ عبادت ہے۔ حسین کی وہ معصومہ 19 بار میرے خیمے آئی۔ مولا پتہ نہیں میں زندہ کیسے رہی،
18 بار خالی جام اٹھا کے آئی، سمجھ گئے ہو تو 19ویں بار 6 ماہ کے بھائی کو اٹھا کے۔ جانتے کیا کہہ رہی تھی؟ چاچی اماں دیکھنا اب یہ کبھی کبھی آنکھیں کھولتا ہے، جس کے گھر میں گہوارے والے بچے ہوں مجھے معافی دینا، اماں دیکھنا یہ اب کبھی کبھی آنکھیں کھولتا ہے، اماں دیکھ اس کے لب خشک ہو گئے ہیں، اتنے خشک ہو گئے ہیں مل جائیں تو کھلتے نہیں، کھل جائیں تو ملتے نہیں۔ چاچی چچا دریا پہ کب جائے گا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عباس کے، علی کا بہادر ترین بیٹا یہ سنتے ہی جگر پہ ہاتھ رکھ کے خیمے سے باہر آیا، پتہ نہیں کون سی آہ نکلی جو عرش سے ٹکرا گئی۔ سامنے منظر ہی عجیب تھا، 42 پیاسا بچہ، ہاتھوں پہ خالی جام، درمیان میں معصومہ، اللہ تشکا نوحہ، معصومہ قریب ہیں، چچا دریا پہ کب جائیں گے؟ پانی کب آئے گا؟ آج ایک فکرہ بتاؤں تمہیں، بخاری صاحب یہ فکرہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، میں نے مقتل میں پڑھا سب سے زیادہ پیاسا تھا عباس، توضیح پوچھو کیا ہے؟ فرماتے ہیں سب سے زیادہ کربلا میں جو پیدل چلتا رہا وہ عباس ہے۔ ایک بار خیمے سے دور چلے گئے تو امام حسین نے کہا عباس اتنی دور چلے جاتے ہو پھر آ جاتے ہو پھر چلے جاتے ہو کیوں؟ مولا اس کی ایک وجہ ہے۔ فرماتے ہیں کیا؟ آپ کی بیٹی پیاسی ہے، میں جاتا ہوں نا تو اس کے دل میں خیال آتا ہے شاید میں دریا پہ جا رہا ہوں، اسے امید بندھاتا ہوں میں بسم اللہ کرا، کبھی کوئی غم نہ دیکھو سوائے، میں بڑے تہذیب سے مسائل پڑھنے کا۔ چچا دریا پہ کب جائیں گے؟ بی بی آپ کے بابا مجھے اجازت نہیں دے رہے، فرماتے اگر بابا کا ذمہ میں لوں، مولا سمجھ گئے اگر معصومہ کہیں گی تو بادشاہ انکار نہیں کریں گے، بی بی پھر میں تیاری کرتا ہوں، خود رکھا، زیرہ پہنی، تلوار اٹھائی، نیزہ اٹھایا، مشک اٹھائی، سج کے تیار ہو کے، جیسے ماتمی جلوس نہیں چلتا کبھی دیکھا ہے، ارد گرد پیاسے بچے، ساتھ معصومہ، تیار ہو کے چلا عباس، غریب زہرا کی نگاہ پڑ گئی، رو کے کہا عباس جی مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا مقتل جا رہا ہوں۔ یہ فکر نہیں ہے، یہ مصائب کا قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ کس نے تیار کرایا؟ مولا میری آقا زادی نے، آپ کی بیٹی نے۔ غازی ایک طرف ہو نا، معصومہ میرے قریب ہیں، جی بابا۔ چچا کو آپ بھیج رہی ہیں؟ جی بابا۔ بیٹا کیوں بھیج رہی ہیں؟ بابا میرا بھائی پیاسا۔ اچھا تیرے بھائی کا کیا سن ہے؟ بابا 6 ماہ کا معصوم۔ جسے بھیج رہی ہو کس کا بھائی ہے؟ بابا تیرا بھائی۔ اس کا کیا سن ہے؟ بابا 34 سال۔ سنو گے فکرہ؟ رو کے کہتے ہیں سکینہ سوچ کے بھیج، بھائی سب کو پیارے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو واپس میرا بھی نہ آئے، مارا تیرا بھی جائے، پھر قیامت تک کہتی رہے کاش۔ قدموں پہ سر رکھ، بڑی قبول مجلس ہے، مولا آپ کی مرادیں پوری کرے۔ اتنی روحانیت ہے ذکر میں، بیان نہیں کی جا سکتی۔ قدموں پہ سر رکھ، مولا اب نہیں، اب بھیج دے، اب تیری بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا، اب تیری بیٹی کا یہ فکر بہت کم پڑتا ہوں، لیکن جہاں ایسا ماحول بن جائے وہاں لازمی پڑھتا ہوں۔ مولا مجھے لازمی بھیج، عباس تجھے میں نے نہیں بھیجنا،
مولا صاحب کو آپ نے بھیجا، تجھے میں نے نہیں بھیجنا۔ مولا مجھے کون بھیجے گا؟ فرماتے ہیں جس نے چلنا سکھایا تھا۔ جو شرم کرتا ہے وہ نہ روئے، بے شک نہ روئے، جو عزادار ہے وہ تو روئے نا اس فکرے پہ۔ مجھے کون بھیجے گا؟ فرماتے ہیں جس نے چلنا سکھایا تھا۔ علی کی عزتدار بیٹی رکوع تک جھکا، سوالیوں والی آیت پڑھی، علی کی بیٹی اٹھی، اما فضا ہے، عباس بن کے سوالی آیا، خیمے لے کے آ۔ عباس کی کیا حالت ہے؟ رکوع میں جھکے ہوئے، ہاتھ جڑے ہوئے، آنکھیں بند، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ ایک ہی فکرہ، بی بی آپ سخی باپ کی بیٹی ہیں، میں سوال لے کے آیا۔ مانگ غازی کیا مانگنے آیا ہے؟ بی بی موت کی اجازت۔ ایک بار پھر بتا کیا؟ بی بی موت کی اجازت۔ اجڑ گئی تھی علی کی بیٹی اس ایک فکرے کے بعد، رو کے اٹھی، اما فضا آج سے پہلے میں نے ایسا حکم نہیں دیا، اب میرا حکم ہے تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہر خیمے میں اعلان کر، جس نے زینب کو اجڑتے دیکھنا وہ میرے خیمے میں آئے، میں پردوں کا نگران مقتل بھیج رہی۔ اللہ جانے اس کے بعد میں بسم اللہ کروں۔ مارنا مقصود نہیں، دو جملے، اللہ آپ کو آباد رکھے یار۔ آنکھوں میں آنسو بھر گئے، آوازیں بلند ہو گئی، میں جان کے رک گیا، گرمی زیادہ ہے۔ اکثر مجالس میں آج کل نوجوان روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمیں رکنا پڑتا ہے، ہمارا بھی کلیجہ ہے۔ مولا کی قسم، مجھے غازی کی قسم، 120 پردہ دار عالیہ کے خیمے میں جمع ہوئے، تیری مرضی رو یا نہ رو، اس سے بڑا مشائب کوئی نہیں۔ بیبیوں نے اکبر کو روانہ کیا، قاسم کو بھیجا تھا، عباس کو بھیجا یا پھر حسین کو بھیجا، ہر بار انداز مختلف تھا۔ اکبر گئے تو واہ محمد ہائے ہائے، قاسم گئے تو واہ حسن، ذکر ہے اور میرے سر پہ ہے، ایسا کوئی مان تھا عباس پہ۔ عباس زین پہ بیٹھے، پردہ داروں نے کہا واہ حجابہ، آئیو ہماری چادر، آئیو ہمارا پردہ۔ حوصلہ بیٹا، حوصلہ، حوصلہ، ایک لمحے کا حوصلہ۔ میں کئی سالوں سے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، آج جو فکریں پڑھ رہا ہوں یہ آج سے پہلے نہیں پڑھے، یہی پہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ فکریں نہیں ہیں، نہ اس پہ مر بھی جائے تو حق ادا نہ ہو۔ تیار ہو کے خیموں سے نکلا، حسین کی نگاہ پڑی، عباس بڑی جلدی میں ہو، مولا اجازت مل گئی، گھوڑے سے اتر۔ عباس گھوڑے سے اترا، میں ہوں امام وقت، ایک بار بتا جا کہاں رہا ہے؟ اللہ مان، مولا میں تیرے بچوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ پھر ایک بات بتا، لڑے گا تو نہیں؟ مولا آپ کا حکم ہے تو نہیں لڑوں گا۔ پھر بتا کہاں جا رہا ہے؟ پانی لینے۔ لڑے گا نہیں؟ نہیں مولا، لڑے گا نہیں تو خود اتار، مرضی اب جیسے بھی رو۔ عباس نے خود اتار، فکرہ سنیے گا، لڑنا نہیں تو زیرہ کھول۔ عباس نے زیرہ اتاری، مر جاتا میں پڑھنے سے پہلے۔ عباس لڑنا نہیں تو تلوار دے۔ غازی نے تلوار قدموں پہ رکھی، 4 سال کی معصومہ نے گلے میں باہ ڈالی۔ بابا یوں کیوں نہیں کہتا ہم اجڑ گئے؟ کہا 9 لاکھ، کہا میرا چاچا۔ حوصلہ ایک لمحے کا، حوصلہ فقط ایک لمحے کا۔ علم برآمد نہ ہونا تو چھوڑ دیتا، ایک لمحہ اور پڑھنا ہے۔
میں نے آج سے پہلے یہ فکر یہاں نہیں پڑھی. اجازت ہو بزرگ سید جو بیٹھے ہو, جیسا حق ہے وہ پڑھ دو. سید امتی دونوں سے معافی, فکریں نہیں ہیں, پتھر پگھل جاتے ہیں, آپ تو عزادار ہیں. مولا آپ جاؤ. 4 قدموں پہ غازی تھا, پیچھے سے آواز دی, اے میرے آخری سہارے. نہیں تم نہیں سمجھ. ایک لمحے کے لیے واپس عباس واپس ہے. میں نے ترڈے والی میں خمسہ ہوتا تھا اسد شاہ صاحب کا, وہاں وہ خود بھی ذاکر تھے بہت بڑے, وہاں یہ فکرے پڑے آگے انہوں نے نہ پڑھنے دیا. مجھے ممبر سے اتارا, کہا ہم مر جائیں گے, ہم یہیں تک کافی ہے. یہ فکرہ نہیں ہے جس کے دل میں اتر کے مسلح پر رو گے. عباس ایک بار امام ہو کے کہہ رہا ہوں, مجھے سینے سے لگا, میں تیرا کلیجہ دیکھتا ہوں اس میں کتنا درد ہے. سینے سے لگا, غازی نے باہیں کھولی, عباس نے باہوں میں لیا. مقتل کے فکرے ہیں. شبیر نے اپنا رخسار عباس کے شانے پہ رکھا, آنکھوں سے آنسو بہے. فکرہ کہا, ملائکہ نے تسبیح چھوڑی, رو کے فرمایا عباس کوئی اتنے قاتلوں میں بھائی کو اکیلا چھوڑ کے بھی جاتا ہے. تجھے پتا ہے انہیں تیرا خوف ہے, تیرے بعد نہ خیمے رہیں گے نہ چادریں رہیں گی. ماتم ماتم ماتم. آخری فکرہ وہ بھی علم کے لیے, حوصلہ کرو ایک لمحے کا. آخری فکرہ وہ بھی علم مقدس کے لیے. حوصلہ ایک لمحے کا, حوصلہ ایک لمحے کے لیے, حوصلہ کرو ایک لمحے کے لیے. بہت رو چکے ہو, بہت رو چکے ہو, کافی, لیکن ان فکروں کا گریہ الگ ہے. عباس مقتل میں آئے, روب ایسا تھا, دریا خالی ہوا. اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. یہ آنسو یہاں سے یہاں تک آ گئے, دریا خالی ہو گیا. سکائے سکینہ نے پیاسوں کی مشق بھری. میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے, فکر یاد رکھو گے. مشق کاندھے پہ رکھی. عمر ابن سعد نے اعلان کیا, پانی خیموں میں نہ پہنچے. 4 آوازیں, سامنے جا کے لڑا گیا, کوئی نہیں یہ عباس ہے. کہا پھر انعام چاہتے تو چھپ کے اتارو. میں نے پڑھ دیا, تو نے سن لیا. حکیم بن طفیل نے سیدوں سے معافی, پہلا تلوار کا وار کیا. ہائے ہائے, دایاں بازو تن سے جدا ہوا. آگے چلے یا علی, یا صالح بن وہب نے بائیں بازو پہ وار کیا, یا دعا کر مر جاؤں یا پڑ جاؤں. اب بازو نہیں ہے, مشق کا دہانہ منہ میں ہے, اور رو رو کے کہہ رہے مولا میں آ رہا ہوں, مولا میں آ رہا ہوں, مولا میں آ رہا ہوں. اللہ میں ایک مرتبہ دائیں چکا, ایک مرتبہ بائیں. 4 سال کی معصومہ نے کہا بابا مجھے چاچا دکھا. ممبر کی قسم, شبیر نے بیٹی کو اٹھایا. حالت کیا ہے, بازو نہیں تھے. ایک ظالم نے تیر چھوڑا جو عباس کی آنکھوں میں لگا. اس وقت بی بی سکینہ نے کہا بابا اصغر کی خیر ہے, تو بھائی کو بلا, تو بھائی کو بلا. بابا لے علم, اگر چچا نہ آیا ہم کہاں جائیں گے. ماتم عباس.